دوسرے مسند امام احمد میں حدیث ہے 11395۔ اس حدیث میں دو خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ کے موقف کے مطابق وصی رسول صرف قرآن ہے، تو اس میں تضاد کیوں ہے؟ یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے علی بھائی کو پتہ نہ ہو۔ جناب علی بھائی کو آج سے 10 سال پہلے کی یہ روایت پتہ ہے۔ یہ روایت انتہائی کمزور ہے مسند احمد کی، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر حال ہی میں ایک اعتراض کیا گیا، اور یہ بھی مولا کائنات کے حوالے سے ہی جب ایک کسی شخص نے سوال کیا کہ یہ حدیث خلیفتین جو ہے، جس کے بھی آپ وضاحت بھی دیں گے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ یعنی اس حدیث کو بھی اب سوشل میڈیا کے کچھ افراد ضعیف کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کے لیے اس حدیث کا متن اور اس کی سند کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ کچھ بیان فرما دیں۔ اصل یہ ہے جی کہ اسے کہتے ہیں حدیث ثقلین، تو گراں قدر چیزیں، یعنی ثقلین عظمت والی چیزیں، نام سے ہی دیکھیں نا، حدیث ثقلین بہت عظمت والی، گراں قدر۔ اور ثقلین یہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے لفظ ہیں۔ اس حدیث کا نام حضور نے خود رکھا ہے، اور اس حدیث کے متن میں حضور یہ اصل پیغمبر اسلام کی وصیت ہے، اور یہ وصیت آپ نے، میں جب آخری حج تھا تو وہاں آپ نے یہ بیان فرمائی، اپنی قصوہ اٹھنی پہ بیٹھ کر، غالباً عرفہ کے مقام پہ یا عرفہ کے مقام پہ بھی پڑی، جی متعدد مقامات، جی اور وہاں یہ وہ سوائے کے مورکہ میں ہے کہ اس کی یعنی متعدد مقام پہ آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ اصل پیغمبر اسلام کی یہ وصیت ہے اپنی امت کے نام، اور آگے پھر حضور نے فرمایا بھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو، آیا میری اس وصیت پر عمل کرتے ہو یا نہ کرتے، آیا ان کے ساتھ تمسک اور ان کی پیروی کرتے ہو یا کسی اور کو، ان کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پیشوا اور مقتدا مان لو گے۔ آگے ہے فنظر، یعنی ایسی الفاظ کہ جو میں چھوڑے جا رہا ہوں میں دیکھوں گا۔ بہرحال اس میں ہے وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي۔ اب تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، امرین کی کیا وضاحت کی؟ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، کہ میں گراں قدر، وہ جو امور ہے نا وہ عام امور نہیں بلکہ ثقلین ہے، گراں قدر وزنی عظمت والی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان قریب میرا وقت آنے والا ہے، میں جا رہا ہوں اور میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تارکن، اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں، اسی کو خلیفہ کہتے ہیں۔ آنے والی یعنی بعد میں آنے والی چیز، یہ تو خلیفہ ہے کہ حضور کے بعد آئے، خلیفہ بعد میں آئے، تو اس لیے انی تارکن فیکم، تمہارے اندر چھوڑے جا رہے ہیں، یعنی اول مخاطبین تو صحابہ کرام تھے، اس کے بعد پوری امت ہے، جہاں جہاں تک حضور کا یعنی پیغام۔ مسند ابن ابی شیبہ کی جو متن ہے وہ کیا ہے؟ اچھا وہی میں آ رہا ہوں، اس کے یعنی الفاظ جو اب ثقلین کی وضاحت کی کہ گراں قدر چیز ہے وہ کیا ہے۔ اگرچہ یہ لفظ انی تارکن قد ترکت فیکم، یہ یعنی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے بعد جو چھوڑے جا رہے ہیں وہ خلیفے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میرے بعد بھائی یہ ہیں، میرے دو بیٹے ہیں، تو وہ خلیفے ہوئے، تو وہ خلیفے ہی ہیں، وارث ان کے نائب، ان کے وارث وہی۔ تو یہاں یہ الفاظ ہی اس پر دلالت کرتے ہیں، لیکن حضور کائنات امت کے اذہان کو، صحابہ کرام کے اذہان کو اپنے ساتھ، صحابیوں کی بھی مختلف قسمیں تھیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جیسے تھے۔ بعض یہ ہے کہ جب حضور کی محفل سے اٹھتے تھے نا، جب چلے جاتے تو کہتے تھے کہ ماذا قال آنف، یار کیا فرمایا ہے، وہ بھی تو صحابی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ صحابی کہتے کسے۔ اصل یہ ہے، اس کی پھر وضاحت فرمائی، انی تارکن فیکم الخلیفتین
कामिलतैन, हाँ ये कामिलतैन, खलीफतैन कामिल, यानी मुकम्मल खलीफे मैं छोड़े जा रहा हूँ। वो कौन है? किताब अल्लाह व इतरती। और ये खलीफतैन कामिलतैन इमाम बुखारी के उस्ताद हाफिज अबू बकर इब्न अबी शैबा, जिनका इंतकाल 235 हिजरी में, बुखारी के उस्ताद हैं, यानी अब्दुल रज़ाक सुनानी और हाफिज अबू बकर इब्न अबी शैबा, ये दोनों उस्ताद हैं बुखारी के। अब बुखारी के उस्ताद जो हैं उन्होंने अपनी मुस्नद हाफिज इब्न अबी शैबा 2 जिल्दों में छपी और ये पहली जिल्द में। ये हदीस सकलैन का मतलब एक ही है, सिर्फ आपने अपनी उम्मत को समझाया है कि मैं अगर खलीफे छोड़े जा रहा हूं तो वो 2 या तीसरा कोई नहीं है। एक का नाम कुरान है, किताब अल्लाह है, एक अल्लाह की किताब है, मंशूर है, आइन है, जो ज़ाब्ते हयात है, मेरी उम्मत की हिदायत के लिए किताब है, क्योंकि किताब सामित है, बोलती नहीं है, साथ बोलने वाले भी छोड़े। अब देखें ना, कुरान पढ़ा है, इधर पढ़ा है, कुरान खुद तो नहीं बोलता, लिहाजा कुरान की जबान बोलने वाले कौन छोड़े हैं? इतरत। और मेरी इतरत है, वो बोलेंगे, और वो बोलेंगे कहां से? कुरान से। जो कुरान कहेगा वही वो बोलेंगे। कुरान अगर बोलेगा तो इन्हीं से बोलेगा। व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू, शर्त यह है कि अगर तुमने इनसे दीन लिया, इनको मेरे बाद अपना पेशवा हादी इमाम मान लिया, तो मैं जमाना देता हूँ। इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए। अब हमने देखना है कि उम्मत ने क्या सलूक किया है, और ये हर बंदा पढ़ा लिखा जानता है, तारीख के औराक गवाह हैं, कुतुब अहदीस में यानी हदीसें गवाह हैं कि उम्मत ने मुत्तसिल पैगम्बर गिरामी कदर के साथ उम्मत ने क्या सलूक किया, सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब अगर तुम पैरवी करोगे तो मैं जमाना देता हूं तुम गुमराह नहीं हो। और आगे जो लफ्ज फरमाए फ़इन्नहुमा लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यारिदा अलैहिल मौत, ये इतने लाजिम और मलजूम हैं, हर चीज जुदा हो जाएगी लेकिन ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हत्ता यारिदा अलैहिल मौत, यहां तक कि हौज़े कौसर पर। और यही शिया मनाबे पे सही सनद रवायत मौजूद है, सही सनद मानी उल अखबार में शेख सदूक रहमहुल्लाह ने, और उसके बाद कमालुद्दीन व एहतिमाम वहां ये हदीस पूरी सनद मौजूद है, मुत्तसिल सनद है। उस सनद में यह है कि इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाबा अली से पूछा कि ए बाबा जान ये बताइए कि इतरत से मनिल इतरत हो, इतरत से कौन मुराद है? तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मेरे बेटा अना वल हसन वल हुसैन व तिसअतुम मिन वल्दिल हुसैन, यानी 9 इमाम है जो मेरे हुसैन की नस्ल से होंगे और 3 हम हैं। व तासिहुम व कायमुहुम अल महदी। फिर आगे फरमाते हैं कि ये किताबुल्लाह से जुदा नहीं होगी, किताब इनसे जुदा नहीं, हत्ता के हौज़े कौसर पर। और आगे वो रावी के वो दूसरी रिवायत में ये है कि वो रावी कहता है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी मासूम ने फरमाया कि मेरे बाबा ने इसी तरह फरमाया। यानी साबित हुआ कि हदीस खलीफत है, हदीस सकल है, तमाम मुसलमानों के सुन्नी शिया के मुहद्दिसीन के यहाँ मुत्तफ़क़ुन अलैह, सबका इत्तेफाक है इसकी सेहत। बात तो यानी मुतवातिर नहीं, यानी तवातुर मानवी है या लफ्ज़ी या बारह मुतवातिर। ये खलीफतें और सकलैन जिस आपने वजाहत दी, बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये मतन आपस में टकरार है, मुतज़ाद है। कतन नहीं, कतन। अब देखें कि इन्नी तारिक, यही मैंने पहले ही वजाहत फरमाई कि मैं छोड़े जा रहा हूं 2 चीजें, तारे की वजाहत है, यानी जो छोड़े जा रहा है बंदा पीछे, खलीफा किसे कहते हैं? पीछे आने वाला। तो उसकी यानी मुख्तलिफ अल्फाज में सकलैन से खलीफतैन की वजाहत की।
اور حدیث خلیفتین سب نے اس کو صحیح کہا ہے، حتیٰ کہ ناصر الدین البانی جیسا بندہ، ناصر الدین البانی کی یہ میرے سامنے صحیح و جامع صغیر و زیادت اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 317 ہے، المکتب الاسلامی بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں ناصر الدین البانی صاحب نے کہا ہے یہ صحیح، صحت کا حکم دیا، اور اس کے بعد تمام محققین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ صاحب مجمع الزوائد نے علامہ حیثمی نے بھی صحیح کہا، سند کی بھی، سند پر بھی یعنی کوئی شبہ نہیں، سب نے صحیح کہا ہے اس کو۔ نمبر 2، اگر وہ کہیں کہ نہیں جی یہ کوئی اگر یعنی مصر ہو اس بات پر کہ اس کا انکار کرے، نہیں جی خلیفت ہے، حالانکہ تمام محدثین نے صحیح کہا، لیکن اس کو یہ تو علم ہونا چاہیے کہ یہی حدیث ثقل ہے، الفاظ میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ امام مسلم نے خیانت کی ہے، غداری کی ہے ان سے۔ غداری یہ کی ہے کہ انہوں نے حدیث ثقلین لکھی ہی وہی ہے جو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، حالانکہ حضرت زید بن ارقم سے باقی بھی حدیثیں، باقی دوسرے الفاظ میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ وہ ذکر و قم والی جو حدیث تھی وہ جناب مسلم نے نقل کر دی، اور جس میں یہ تھا کہ میں 2 ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت اہل بیت ہے، یعنی گویا کہ ان سے آپ نے ہدایت ان سے لینی ہے، کم از کم وہ تو شاہد بنتا ہے نا اس کا۔ لیکن سب نے صحیح کہا ہے، کوئی بالکل اس کی سند میں بھی اشکال نہیں ہے، متن میں بھی اشکال نہیں ہے۔ یہ حتیٰ کہ یہ میرے سامنے یہ کتاب ہے الصحیح المسند من فضائل الصحابہ، اور مصطفیٰ بن ادوی لکھنے والے ہیں، یعنی الصحیح المسند من فضائل الصحابہ، اور اس میں یہ بھی اس کے صفحہ نمبر 231 ہے، خلیفتین والی حدیث، انی تارکن فیکم خلیفتین ہے، یہ کہتے ہیں صحیح ہے۔ شیعہ ہے یہ؟ نہیں، بہت بڑے ان کے یعنی سنی ہے، ابو عبداللہ مصطفیٰ۔ دراصل جو کتاب کا نام ہی انہوں نے جو ایسا رکھا، فضائل کی روایات نقل کرے اور تصحیح کرے، یہ لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ اصل یہ علم نہیں ہے۔ دیکھیں اس وادی میں اصول حدیث، اس کے قواعد و ضوابط، علم رجال، یہ درسن پڑھنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، پھر تعصب اور حسد بھی نہ ہو، تعصب بھی نہ ہو۔ بعض چیزیں جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں، نہیں کہتے ہیں ہم تو محبت کرتے ہیں اہل بیت سے۔ دیکھیں ایک میرا دوست تھا، عالم ہے، میرے پاس تو آتے رہتے ہیں سب، سنی بھائی یعنی علماء آتے ہیں، خواص جو یعنی مدرسین آتے ہیں، علاقہ چھچ سے آتے ہیں، بڑے بڑے مدارس کے یعنی اساتذہ آتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یار آپ کیوں یعنی اہل بیت کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہم کیسے کرتے ہیں جوادی صاحب، ہم تو محب اہل بیت ہیں۔ اب دیکھیں بخاری میں اتنی حدیث ہیں، ہماری فلاں کتاب میں اتنی حدیث ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں پیار سے یعنی محبت سے کہتے ہیں آپ، میں کہتا ہوں اچھا آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو فضیلت دیتے ہیں، مانتے ہیں بالکل، کیا فضیلت دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں۔ پیغمبر اسلام کا خون ہے وہ، گوشت ہے وہ، کون؟ جناب زہرا کی اولاد، مولا امیر المومنین، یعنی پیغمبر کا خون گوشت ہے وہ، اور مولا علی تو لعاب پیغمبر چوس چوس کر پلے، جس کے گوشت پوست میں خون ہی لعاب ہو، لعاب پیغمبر ہو۔ میں تو کہتا ہوں وہ تو حضور کے بعد انبیاء سے سب سے افضل اس لیے ہیں کیونکہ نفس پیغمبر ہے، نفس پیغمبر ہے۔ اچھا ہم تو مانتے، میں نے کہا یار پیغمبر گرامی قدر کے بعد افضل پھر ان کو ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد مولا علی افضل ہے، امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا۔
یہ افضل ہے آپ کے ہاں کیا ہے؟ جو نہیں جی نہیں ادھر نہیں، فلاں فلاں افضل ہیں بعد الانبیاء. میں نے کہا پھر اہل بیت کو کیا مانا ہے آپ؟ بھائی فضیلت کیا دی ہے بتاؤ مجھے. یعنی حضور کے بعد فلاں 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 افضل ہیں تو ان کو آپ نے کیا مانا ہے؟ میں پھر مثال دیتا ہوں. میں نے کوئی مثال کے طور پر پیر مہر علی شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے. ان کے بھی بہت بڑے صحابی بھی تھے، سارے جناب مرید بھی تھے. اب ان کی نسل میں سے بابو جی بنے. بابو جی کیوں بنے یار؟ کوئی اور مرید ہی قبضہ کر لیتا وہاں. کسی نے کہا ہے بھائی پیر مہر علی شاہ صاحب کے بعد بابو جی نہیں، فلاں ان کا مرید اور فلاں جو ان کا ساتھی ہے وہ ان کا وارث ہے اور بابو جی سے وہ افضل ہے. کسی نے کہا ہے؟ دکھاؤ. کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نہیں ارے پیر و مرشد پیر مہر علی شاہ صاحب کا خون ہے اور تمہیں یہ خون نظر آتے ہیں، رسول کا خون نظر نہیں آتا. میں نے کہا مجھے میرا یعنی چیلنج ہے کہ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو فضیلت دیتے ہیں، تم کیا فضیلت دیتے بتاؤ؟ فضیلت کیا ہے؟ کیا فضیلت؟ حضور کے بعد فلاں فلاں افضل. اب دیکھیں جن کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، جن کی وجہ سے وہ اسلام میں آئے، جن کی وجہ سے، اور وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے جو سر کے بال اگے ہیں وہ آپ کی وجہ سے. لیکن امت کیا کہتی ہے؟ اکثریت کیا کہتی ہے؟ اس لیے تو قرآن میں اکثریت کی مذمت ہے. ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ قلت اور کثرت. اسلام میں قلت کثرت نہیں ہے. اگر ایک بندہ ہے اور وہ حق پر ہے تو وہ کثرت میں ہے. کثرت کو نہیں دیکھا جاتا. کثرت تو مذمت قرآن یعنی اکثریت کی مذمت کرتا ہے. پھر تو مسلمان کم ہیں کفار زیادہ. اکثریت کی نہیں، حق کو دیکھنا پڑتا. تو لہٰذا بہرحال امت نے ناانصافی کی. یہ برعام یہ کہ خلیفتین کا لفظ ہے تو یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. اور یہ حدیث منزلت جو بخاری اور مسلم نے لکھی ہے، متفق علیہ ہے نا، جو بخاری اور مسلم لکھی انہوں نے بھی ناقص لکھی ہے. اچھا. لا نبی بعدی. اس کے بعد ہے کہ اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ انت خلیفتی فی کل مومن من بعدی. علی میرے بعد اگر خلافت کا استحقاق رکھتے ہیں تو وہ آپ. کس میں ہے یہ روایت؟ یہ کتاب السنہ ابن عاصم شیبانی کی، اور اس کی تحقیق جو کی ہے وہ ناصر الدین البانی نے. ناصر الدین البانی نے اس کے نیچے لکھا ہے حسن، یعنی حالانکہ حسن نہیں ہے بلکہ صحیح بھی ہے. صحیح ہے یہ مستدرک امام حاکم میں بھی ہے. اور اس کے بعد یعنی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ سندن بھی ٹھیک ہے. سب نے اس کی تحسین بھی کی ہے، تصحیح بھی کی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب میں چلا جاؤں وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ علیہ السلام إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. آگے جو لفظ ہیں وہ انہوں نے چھپائے ہیں. بخاری نے تو ویسے بھی خیانتیں کی ہیں، بڑی بڑی خیانتیں. اچھا آگے جو لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو یا علی انت خلیفتی فی کل مومن من بعدی. ہر مومن کا یعنی میرے بعد تو ہر مومن کا میرا خلیفہ. یہ نص صریح ہے خلافت بلا فصل. وہ کہتے ہیں نا کیوں یہ گھبراتے ہیں خلیفتین سے؟ اس لیے کہ اگر یہ الفاظ ثابت ہو جائیں جو کہ ثابت ہے تو لہٰذا ہماری جو بنیادیں ہیں وہ زمین بوس ہو جائے گی. اور وہ زمین بوس ہیں. یہ تو وہ گری ہوئی دیواروں کو بس اٹھا رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں سکتے، گر چکی ہے. لیکن لوگوں کو مغالطے میں رکھا ہوا ہے اور جوانوں کو یعنی گمراہ کر رہے ہیں. یہ پتہ ان کو بھی ہے. لیکن بہرحال یہ تو فیصلہ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ. یعنی اس خلیفتین کے ساتھ اسی روایت کو رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. شاہد موجود ہے، صحیح شاہد موجود ہے. صحیح یعنی دیگر بھی شاہد موجود ہیں. شواہد بہت سارے ہیں لیکن ایک شواہد یعنی یہ بھی ہے کیونکہ وہاں عطرت ہی کا ہے کہ میری عطرت وہ ہے خلیفہ. اور مولا علی
اطرت کے یعنی اہل بیت کے اول فرد ہیں جو حضور کے بعد سب سے افضل ہیں. امام تیمیہ نے جو اقرار کی، اس تیمیہ جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کے یعنی بعد از نبی اہل بیت کے فرد ہیں یہ، اور یہ کسی دلیل کا محتاج نہیں کہ مولا امیر المومنین کو ہم اہل بیت کے لیے یعنی دلیلیں دے. دلیل کی محتاج ہی نہیں، بلکہ حضور کے بعد افضل، اور حضور کے بعد افضل آپ کی اہل بیت. صحیح.